الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسولنا النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامیہ بار محبت کے ساتھ پڑھ لو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بل علونا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول.
تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔ تھوڑا میرے نال مل کے پڑھو، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔ کشتا ہوں پاک کا نکلوں جو قبر سے، کشتا ہوں پاک کا نکلوں جو قبر سے، جاری میری زباں پہ ہو قرآن یا رسول، جاری میری زباں پہ ہو قرآن یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔ تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔ مشکل کشا ہے آپ امیر آپ کا غلام، مشکل کشا ہے آپ امیر آپ کا غلام، اب اس کی مشکلیں بھی ہوں آسان یا رسول، اب اس کی مشکلیں بھی ہوں آسان یا رسول، برآئے ہمارے دل کے بھی ارمان یا رسول۔ تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد باحضور سرور کونین درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمانے کے بعد انتہائی لائق تعظیم و تکریم خوش بخت بزرگوں، نیک بخت نوجوانوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس احکم الحاکمین کی مہربانیوں سے آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے مقدس بابرکت گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمارا یہاں آنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دل سے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، کہ ہمیں اللہ کی ذات پر کس حد تک توکل کرنا چاہیے، اور جنہیں یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے، جنہیں توکل کی دولت مل جاتی ہے، پھر ان کی زندگی کتنا آسان ہو جاتی ہے، اور پھر غیبی طور پہ اللہ کریم کی امدادیں ان کے ہاں کیسے پہنچتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے مدد کیسے پہنچتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام مجید برہان رشید 28واں پارہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔
اس میں میرے اور آپ کے کریم رب، کہہ دیں سبحان اللہ، میرے اور آپ کے رحیم رب اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو بول دیجیے اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، فرمایا پھر اللہ اس کے لیے راستے ہموار فرما دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کشادہ فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا ڈرنے والے کو دوسرا انعام اور نعمت جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں بندے کو، ڈرنے والے کو، متقی کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس جگہ سے میرا رزق آ سکتا ہے۔ کسے میسر ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو شخص اس ذات کبریا پر، جو بندہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے، فرمایا تو وہ رب اسے کافی ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کلام کا ترجمہ۔ حضرات گرامی، جس خوش نصیب کو تقوی اور توکل، تقوی اور توکل، تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے التجنب عما یوشم، فرمایا ہر اس چیز سے کنارہ کش ہو جانا، ہر اس فعل سے دور رہنا، فرمایا ہر اس عمل کو چھوڑ دینا جو گناہگار کرے، یہ تقوی ہے۔ یہ تقوی ہے کہ ہر اس عمل کو چھوڑ دو کہ جو تمہاری اوپر کلک بنے، جو تمہیں گناہگار کرے، جو خالق کی نگاہ میں بھی گناہگار کرے، رسول اللہ کی نگاہ میں بھی گناہگار کرے اور خالق خدا میں بھی رسوا کرے، وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ گناہ۔ تو اسے چھوڑ دینا، ہر اس فعل کو چھوڑ دینا، ہر اس عمل کو چھوڑ دینا، ہر اس عمل سے کنارہ کش رہنا، اجتناب کرنا جو بندے کو گناہگار کرے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بڑی آسان سی تقوی کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب ہر بندے کو پتہ ہے۔ اب ٹھنڈ ہے نا، سردی کا موسم ہے، سردی ابھی آ رہی تھی، یعنی 2 دن پہلے سردی نے اپنا حملہ کیا ہے، تو ہر بندہ پہلے سے الرٹ تھا، پتہ چل گیا کہ سردی آ رہی ہے، مجھے اس سے دفاع کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، صحت کی سلامتی و تندرستی کے لیے ہر کسی نے اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی بساط استطاعت کے مطابق اس سے دفاع کرنے کا، بچنے کے لباس خرید کر لیا۔ تو حضرات گرامی، جسے یہ علم ہے کہ سردی آ رہی ہے، میں نے اس سے بچنے کا تدارک کرنا ہے، تو عموماً اسے یہ بھی علم ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کا کام کر رہا ہوں، کیونکہ انسان کے اندر کا مفتی بول ہی دیتا ہے، انسان کا ضمیر بول ہی دیتا ہے کہ اے بندہ خدا، شرم و حیا کر، جس خالق کا کھاتا ہے اسی خالق کی نافرمانی کر دیتا ہے، پر بندہ اس آواز کو سنتے ہوئے انسنی کر دیتا ہے، نفس کے غلبے میں آ کر وہ گناہ کر گزرتا ہے۔ یہ نفس کے غلبے میں انسان آ کر گناہ کر گزرتا ہے۔ بہرحال تقوی کسے کہتے ہیں؟ التجنب اما یوسم، جو فعل، جو عمل، جو کام بندے کو گناہگار کرے اسے چھوڑ دینا کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، ڈر رکھنا۔ اب وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، پھر ہم اگر اللہ سے ڈرے تو اس کے قریب کیسے ہوں گے؟ ہاں جی، یہاں یہ جو ڈر ہے، یہ جو تقوی ہے، یہ عمومی ڈر نہیں ہے جسے کسی ظالم کے ظلم سے ڈر ہوتا ہے،
جیسے کسی بادشاہ کے ظلم سے ڈر ہوتا ہے، یہ ڈر مراد نہیں ہے، بلکہ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے، اور یہ وہ تفسیر ہے دوسرے درجے کی تفسیر ہے جسے ام التفاسیر کا درجہ ہے اصطلاح علماء میں۔ کیوں دوسرے درجے کی یہ تفسیر کیوں ہے؟ فرمایا یہ وہ تفسیر ہے، یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہے۔ ادھر قرآن کے کلمات ہیں تو مفسر نے انہی کلمات حقہ کی تفسیر رسول اللہ کی مبارک زبان سے فرمائی ہے۔ اسے کہتے ہیں دوسرے درجے کی تفسیر۔ پہلے درجے کی تفسیر اسے کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، یہ پہلے درجے کی تفسیر ہوتی ہے۔ دوسرے درجے کی تفسیر اسے کہتے ہیں کہ کلمات حقہ، کلام اللہ کی تفسیر، کلام اللہ کا عقدہ حل کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے رسول اللہ کی میٹھی حدیث ہو، اسے کہتے ہیں دوسرے درجے کی حدیث۔ تو علامہ ابن کثیر نے زیر آیت لکھا ہے، اسی آیت کے تحت فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس ڈر سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں مجھے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے، کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالی کے اوامر و نواہی میں جنہیں کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، کہیں وہ چھوٹ نہ جائیں، یہ ڈر رہنا چاہیے، اور جن کاموں کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے یہ ڈر رہنا چاہیے کہ کہیں وہ مجھ سے ادا نہ ہو جائیں۔ یعنی اوامر و نواہی، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ بول دیجئے فرض ہے۔ جب بولیں گے تو مسائل حل ہوتے ہیں، بولنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اندر کا دشمن کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھ، چل ٹھنڈ بڑی ہے، ہاں جی ٹھنڈ بڑی ہے۔ مجھے عجیب سا لگا، دوسرا دن ہے، ابھی سردی نے حملہ ہی کیا ہے، ہمارے نمازی کم ہونے لگ گئے ہیں۔ میں تجسس میں پڑ گیا ہوں، یار یہ ٹھنڈ کیا ہے، یہ ٹھنڈ کیا کر لے گی؟ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا، سبحان اللہ کہہ دو، ہاں جی مولا کائنات شیر خدا، آپ نے سے کسی نے پوچھ لیا، عرض کر لی، آپ کا مزاج پوچھ لیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مزاج پوچھ لیا، آپ کا عبادات میں مزاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر علی المرتضیٰ کا مزاج پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو، فرمایا فل سردی ہو، پانی ٹھنڈا ہو، پھر میں اللہ کی حضوری میں حاضر ہونے کے لیے وضو کروں، علی کو یہ پسند ہے۔ ہاں جی نماز، فرمایا نماز سردیوں کی ہو اور روزے فرمایا گرمیوں کے ہوں، یہ علی کا مزاج ہے، یہ مولا کائنات کا مزاج ہے، مولا علی کا مزاج ہے۔ یہ وہ علی المرتضیٰ ہیں جن کے متعلق میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کی ول تکنا بھی عبادت ہے۔ بول دیجئے، تھوڑا چپ نہ رہا کریں میرے سامنے، میرا مزاج ہی ایسا ہے، جب آپ بولتے ہیں تو مجھے بولنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے۔ بولا کریں یار، کم از کم اس مسجد میں تو بولا کریں، ہاں جی رسول اللہ کے نام پر تو بولا کریں، حضور کے غلاموں کی شانوں پر تو بولا کریں، سبحان اللہ۔ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا مولا کائنات کے چہرے کی جانب نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ علی ہیں۔ فرمایا علی المرتضیٰ کا مزاج پوچھنا چاہتے ہو، فرمایا قہر کی سردی ہو، سردی برس رہی ہو، فرمایا پانی ٹھنڈا ہو، پھر علی اس احکم الحاکمین کے حضور حاضر ہونے کے لیے وضو کرے۔ فرمایا علی کو ایسی نماز پسند ہے، علی کو یہ نماز پسند ہے۔ پھر یہ تو ٹھنڈ ماشاءاللہ 2 دن ہوا نا، 2 دن ٹھنڈ برسی، آج اللہ کو پتہ ہی تو ہے، کریم کو پتہ ہے کہ انہوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا، کہیں یہ نہ ہو جائے اب 3-5 دن اور ٹھنڈ زیادہ ہو جائے، امام صاحب نہ اکیلا رہ جائے۔ ہاں جی بہرحال یہ آپ کی ضیافت طبع کے لیے ہے، مگر جن لوگوں کو نشہ ہوتا ہے نا
نشے کے عادی نشہ پورا ہی کر کے چھوڑتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، نماز کا جن کو نشہ لگ جائے، تلاوت کلام مجید کا جن کو نشہ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے اور جہاں دل لگ جائے بندہ پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا۔ بہرحال وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ڈر کا معنی یہ نہیں ہے مسجد دیکھو تو ڈرو، کہ مولانا کے پاس جائیں گے، مولانا واعظ و تبلیغ و ارشاد فرمائیں گے تو پھر کہیں ہمیں زیادہ دیر ٹھہرنا نہ پڑ جائے، یہ معنی قطعاً نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے لکھ دیا، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ تیرے دل میں یہ خوف ہو، تجھے یہ ڈر ہو کہ کہیں میری نماز نہ رہ جائے، کہیں میری نماز نہ رہ جائے، یہ ڈر ہو۔ فرمایا یہ ڈر ہو کہ کہیں مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں نافرمانی نہ ہو جائے، چاہے وہ اوامر میں ہو یا نواہی میں ہو۔ فرمایا یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے کہیں وہ مجھ سے چھوٹ نہ جائیں، اور جن سے اللہ نے رکنے کا فرمایا ہے کہیں مجھ سے وہ ہو نہ جائیں۔ جب یہ ڈر تیرے دل میں پیدا ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا تو اسے نماز چھوٹ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کریم جو ایسے لوگ ہوں جو تو تیرے اوامر و نواہی کی احکام کی ادائیگی میں ڈرتے رہتے ہوں، دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یجعل لہ مخرجا، پھر فرمایا ہم بھی تو اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ قرآن کی زبر زیر پیش حرف شد مد جزم پہ ہمارا ایمان ہے، ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ ایک زیر سے بھی ہم ایمان نہیں چرا سکتے، کیا ہمارا اس زیر پہ ایمان نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہنا غلط ہوگا۔ دائرہ ایمان سے خارج ہونے کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے۔ تو ہمارے رب نے فرمایا، وہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، فرمایا جو ڈرتا رہتا ہے، ہاں جی، رات کو سوتا ہے تو گھر والوں کو کہہ کر سوتا ہے کہیں صبح کی نماز نہ مجھ سے رہ جائے، مجھے ضرور بر وقت بیدار کر دینا۔ سبحان اللہ، کیا بیویاں ہیں وہ، کیا بیویاں ہیں وہ جو شوہروں کو صبح کی نماز کے لیے جگاتی ہیں، بیدار کرتی ہیں کہ میرے سرتاج اٹھو اذان ہو گئی، آپ بھی نماز کی تیاری فرمائیں، میں بھی نماز کی تیاری کر چکی ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایسے لوگ یجعل لہ مخرجا، فرمایا جو ہمارے اوامر کی ادائیگی میں، نواہی سے رکنے میں جن کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے، ہم سے اللہ حکم الحاکمین کی نافرمانی نہ ہو جائے، جو اسی ڈر میں رہتے ہیں، فرمایا پھر آنے والی مشکلات ہم ان سے دور لے جاتے ہیں، ہم ان سے دور لے جاتے ہیں۔ سنیے گا حضرات گرامی، آج کل روزگار کے مسائل، ہاں جی، لوگ جاتے ہیں بابوں کے پاس، آج کل کے بابے کہہ رہا ہوں، وگرنہ بابا بہت بڑی اعلیٰ اصطلاح ہے۔ آپ چھوٹے ہوتے تھے تو کہتے تھے بابا جی، ہاں جی، کیا کہتے تھے؟ بابا جی کہتے تھے نا، اب بھی کہتے ہیں بابا جی، بڑا مہذب لفظ ہے نا، بڑا مہذب لفظ ہے۔ آج کل کے بابے جنہیں عاملین سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ عاملین سے جنہیں تعبیر کیا جا رہا ہے، آپ چلے جائیں ان کے پاس، او بڑا جمع غفیر ہوگا، لائنیں بنی ہوئی ہیں، ہاں جی، ان نے بھی اپنا ایک قانون بنا لیا کہ لائن میں بیٹھو، ہاں جی، ٹوکن لو گے تو پھر مدعا بیان کرو، تمہارے مسائل کیا ہیں؟ بابا ہی بڑے چلاک ہو گئے نا اب یہ عاملین لوگ، پہلے سن لیتے ہیں پھر کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے جیسا کہ فلاں پریشانی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ بندے جا کر سارا کچھ سنا دیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، یار چھوڑ دے، یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تیرے مسائل کیا حل کرے گا؟ آنا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، فرمایا تو بھولا ہوا تھا، تو راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا تھا، آ جا میرے پاس، تو اپنے دکھ مجھے سنا، دوسروں کو نہ سنا، یہ تو تیری تضحیق کریں گے، یہ تو تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ جو خود اللہ کے راہ سے باغی ہو وہ دوسرے کو کیا ہدایت دے گا؟ آپ بول دیجئے، دے سکتا ہے؟ اور جس کی دکان پہ
ہاں جی 2 نمبر سودا ہو وہ 2 نمبر دے گا کہ 1 نمبر مل سکتا ہے؟ پاکستان میں تو ماشاءاللہ 13 نمبر کی چیزیں بک رہی ہیں، ہم 1 نمبر کی بات کرتے ہیں، 7 نمبر مل جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہمارے احکام کا پابند رہے، پھر دیکھ ہم خزانہ غیب سے تیری کس طرح امداد فرماتے ہیں۔ اور یہ جو پریشانی کے عالم میں تو راتیں جاگ جاگ کر گزارتا ہے، اور سوئے سوئے تیری رات گزر جاتی ہے، آسمان پہ نگاہ تکتے تکتے تیری رات گزر جاتی ہے، اور تو چھوڑ یہ بستر، آ مجھ کریم کی بارگاہ میں سر رکھ تو صحیح، پھر دیکھ، اور تو ڈر تو صحیح کہ کہیں مجھ سے نماز نہ چھوٹ جائے۔ فرمایا یہ میرا وعدہ ہے تو اس سے ایک بار تو نماز کا پابند ہو جا، میں رب تیرے راستے کشادہ فرما دوں گا۔ فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو اسی خوف میں رہتے ہیں کہ یار کہیں نماز نہ ضائع ہو جائے، کہیں پہ ظلم نہ ہو جائے، اور مجھ سے کہیں کا حق نہ غصب ہو جائے، میں کسی پہ ظلم نہ کر دوں، فرمایا جو میرا ڈر رکھتے ہیں ان سے پھر نیکی ہی نیکی ہوتی ہے۔ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ جب ہم کسی سینٹر میں جاتے ہیں امتحان دینے کے لیے، ہاں جی امتحان دینے کے لیے، تو ہمارے وہاں نگران حضرات ہوتے ہیں، ڈپٹی صاحب بھی ہوتے ہیں، سپریٹینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے الاؤ کر دیتے ہیں، کسی نے اگر ہاں جی کوئی حرکت کی مطلب نقل کی، ہم نے دیکھ لیا تو ہم کیا کر دیں گے؟ پیپر چھین لیں گے۔ یہ ڈر آخر تک رہتا ہے، یہ ڈر آخر تک رہتا ہے کہ کہیں ہم سے پیپر نہ چھین لیا جائے، چاہے کچھ بھی نہ آتا ہو، اوپر سے سپریٹینڈنٹ کا وہ ایجنڈا ہمارے سر پہ اوپر ہوتا ہے، نگران صاحبان ہوتے ہیں کہ اگر دیکھ لیا تو پیپر چھین لیں گے، ہم رہ جائیں گے۔ ڈر کے مارے بچہ بیچارہ ادھر ادھر دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کہیں میری سال کی یہ محنت نہ ضائع ہو جائے، میرے اوپر FIR نہ کاٹ دی جائے۔ حضرات گرامی یہ ڈر رکھ کر بچہ جب پیپر دیتا ہے تو آخر تک اسی ڈر میں رہتا ہے، پھر اس سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اللہ حکم الحاکمین کا ڈر دل میں رکھیں گے کہ وہ کریم ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو اعلان کرتا ہے ان بطش ربک لشدید، فرمایا جب پکڑتا ہوں تو پھر نیل کے پار نہیں جانے دیتا، میں جب پکڑتا ہوں تو پھر نیل کے درمیان میں ہی غرق کر دیتا ہوں۔ فرمایا پار وہ جاتے ہیں جو میرے ہوتے ہیں، جو میرے ہوتے ہیں، فرمایا پار میں انہیں لے جاتا ہوں۔ حضرات گرامی لا محالہ آپ میری بات پہ ایگری نہ ہوں، یہ پکی بات ہے، آپ زبان سے تو کہہ دیں گے ہمیں اللہ کا ڈر ہے، مگر ہمارے دل میں خوف خدا نہ رہا، خوف خدا نہ رہا۔ اگر ہمارے دل میں تھوڑا سا بھی ڈر ہوتا، زبان سے دل میں ڈر اتر جائے، اگر زبان سے دل میں یہ ڈر اتر جائے تو اللہ کی قسم ہے کبھی نماز نہیں چھوٹ سکتی، کسی پہ ہم ظلم بھی نہیں کریں گے، یہ پکی بات ہے۔ اب چاہے کوئی 10 قرآن بھی سر پہ اٹھا لے کہ میں اتنا بڑا حاجی، میں اتنا بڑا غازی ہوں کہ مولانا مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی مگر نماز نہیں پڑھتا، میں اتنا بڑا فقیہ ہوں لیکن اس کی زبان سے کبھی حق ادا نہ ہوا، یہ غلط بات ہے، یہ ڈر نہیں ہے، یہ مذاق تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں پڑھ رہا تھا، انڈیا کے بہت بڑے ہمارے عالم دین ہیں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی تربت پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے لکھ دیا، آپ نے فرمایا لوگوں ہماری زبانیں کہتی ہیں ہم اللہ کا خوف کرتے ہیں، ہماری زبانیں کہتی ہیں ہمیں اللہ کا ڈر ہے، ہمیں عملاً اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ فرمایا اگر ڈر ہوتا تو تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے حساب لینا ہے، حساب کا جب ڈر نہ ہو تو بندہ پھر کھاتے میں آئیں بائیں کرتا ہی رہتا ہے نا، جسے ڈر ہی نہ ہو کہ میں نے حساب ہی نہیں دینا۔ ایک منشی کو سارے دن کی محنت کمائی ہوئی چیز کا ڈر رہتا ہے کہ شام کو سیٹھ مجھ سے حساب لے گا، تو وہ 1 صفر بھی غلط نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے شام کو حساب دینا ہے۔ اور مسلمانوں کیا ہو گیا، یوم آخرت کو کیوں بھلا دیا، یوم حساب کو کیوں بھلا دیا؟ اور یوم حساب کو ذہن میں رکھو، کبھی غلطی ہوئے گی بھی نہیں،
کبھی نہیں ہوئے گی غلطی، کبھی بھی نہیں ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو مشکلات میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، پھر ہم اس کے رنج و محن، دکھ تکلیف مٹا دیتے ہیں، اس کے لیے آسودگی، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا آسانیاں ہوں گی، معاملات بڑے سونے نہیں پڑ جائیں گے۔ آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا متقی کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ سنیے، فرمایا جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، فرمایا ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہاں پر بھی علامہ ابن کثیر نے لکھا، فرمایا بندہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، رزق کی تگ و دو کرتا رہتا ہے، مگر فرمایا اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا تو میرا ڈر کر، تو میرا ڈر کر۔ ہاں جی، لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں بڑا ڈر ہے، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ حضور صرف نمازوں پہ بات نہیں نہ بنتی، اللہ نے نمازیں فرض فرمائی ہیں، ظلم کو حرام قرار دیا ہے، ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ مولانا سب کچھ کرتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، زکوٰۃ بھی سال بسال ادا کرتے ہو، روزہ بھی ایک نہیں چھوڑتے، حج بھی اللہ نے آپ کو ہر سال کرنے کی سعادت دے رکھی ہے، مگر یہ بتاؤ محلے دار خوش ہیں؟ یہ سوال بڑا اوکھا ہے، یہ سوال انتہائی اوکھا ہے۔ یہ ڈر تو نہ ہوا، نماز بھی پڑھ لی، زکوٰۃ بھی دے لی، روزے بھی رکھ لیے، حج بھی کر لیا، مگر محلے دار وہ خالق خدا پہ کتنا ظلم کے پھٹے پھیرتے ہو۔ یہاں بھی غور کیا کرو، وہ تو اللہ کے حقوق تھے۔ نماز پڑھ لی، جی پڑھ لی، پھر پڑھی کیسے؟ جوتی وہاں رکھی، جہاں آئے ابھی یاؤں کیا، پھر رکوع میں۔ وہ اللہ کے بندے، ایک طریقہ ہوتا ہے ہر کام کا، ہر کام کا طریقہ ہوتا ہے۔ ارکان نماز ہیں، نماز کو پرسکون ادا کیا کرو۔ وہ حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہوگی، ایک بندہ میرے کریم کی بارگاہ میں پہنچا، اس نے نماز ادا کی، سرکار نے فرمایا پھر نماز ادا کر، پھر نماز ادا کر۔ یار ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، ہم رکھتے خوف خدا ہیں، 20 منٹ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، گھنٹوں ہمیں انتظار میں کھڑے رہیں گے، دنیاوی منفعت ہیں۔ یار چھوڑ دو، اللہ کے لیے تو مخلص بنو، اولاد کے لیے تو ہمیں اخلاص ہے۔ ہم نے ایک اگر اپنے بیٹے کا اگر کوئی کام ہو، ہماری اولاد کا کوئی مستقبل بن رہا ہو، دن رات گزر جائے ہم لائن میں کھڑے رہیں گے کہ بیٹوں کا مستقبل بنا رہا ہوں۔ اور یار چھوڑ دو، قبر کا مستقبل کیوں نہیں بناتے تم لوگ؟ ہم کیوں بھول چکے ہیں؟ ان بطش ربک لشدید، رب فرماتا ہے جب پکڑتا ہوں تو پھر میری رحیمی نہیں، کریمی نہیں، پھر میرا قہار ہوتا ہے، پھر میں قہار اس صفت کا اظہار کرتا ہوں، پھر میں جبار ہوں، اپنے جبار ہونے کو ظاہر کرتا ہوں۔ یار نماز پڑھا کرو پرسکون۔ اچھا آپ بتائیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایک بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے مگر گناہوں میں ملوث ہے، تو تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ وہ نماز ہے اس کی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز کیوں، نماز تو وہ پڑھتا ہے، کہیں تو مسٹیک ہے نا اس میں۔ نماز نہیں ہوتی، وہ نماز جسے ہم نماز کہتے ہیں، جسے رسول اللہ نے فرمایا تو اس طرح قیام کر کہ تیرے سامنے اللہ ہو، اس طرح قیام کر۔ فرمایا پہلا درجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تو حسن ازلی کے دیدار کر رہا ہے۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو سوچ لیا کر وہ حاکم الحاکمین تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرے قیام کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے سجود کو بھی دیکھ رہا ہے، اور میرے دل کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کم از کم اس درجے کی تو نماز ہونی چاہیے اللہ کے لیے۔ میں کسی پہ ہیٹ یا طنز نہیں کر رہا، اللہ کے لیے
اولاد کے مخلص بعد میں بنو، پہلے اپنے مخلص بنو۔ وہ اللہ کے جو فرض ہیں انہیں جب ادا کرنے ہوں تو یہ سوچا کرو اس کریم کے بارگاہ میں آ رہا ہوں، بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بڑے اطمینان کے ساتھ جھکنا چاہیے، بڑی خوش سلوبی کے ساتھ تکبیرات و تسبیحات و تحلیلات پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ کریم بھی فرشتوں سے فرمائے دیکھو میرا بندہ کس خوش مزاجی سے، کس خوش سلوبی سے مجھے سجدے کر رہا ہے، میری تسبیحات بیان کر رہا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میری کسی پہ حق نہیں ہے، اللہ کے لیے خدا را ناراض نہیں ہونا۔ قبر کا سوچ لو، اولاد کا مستقبل وہ کریم بنا دے گا، تم اللہ کو راضی کر لو، تمہاری اولادوں کا مستقبل وہ اللہ بنا دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جو رب سے ڈرتے ہیں اللہ انہیں خزانہ غیب سے رزق بھی دیتا ہے، مشکلات بھی حل فرما دیتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔